عبادات اور احکام کا ایک بہت بڑا اکاؤنٹ ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دو مقام توحید کے بیان میں کلائمیکس ہیں۔ ایک دوسرے پارے میں جو کل ہم نے پڑھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس کے بعد إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا کمال بیان، اور اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ عبادت اور محبت کی جو توحید ہے اس کا کمال بیان ہے۔ دوسرا توحید کا بیان آج کی تلاوت میں جہاں آیت الکرسی آتی ہے اور اس کے بعد کی آیت لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یہ بھی توحید کا کمال بیان ہے، اللہ رب العزت کی صفات اور پھر اس کے ما سوا خداؤں کی پوجا کی کامل مطلق نفی کو نجات کی بنیاد ٹھہرانا، اور اللہ رب العزت کے ساتھ پھر وہ وابستگی فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ اچھا، یہ جو توحید کے دو کمال مقامات ہیں سورۃ البقرہ کے اندر، یہاں البتہ ہم دو چیزیں نوٹ کرتے ہیں۔ جو پہلا مقام ہے وہاں حلال کھانے سے متعلقہ احکام ساتھ اس کے جڑے ہیں، توحید کے ساتھ حلال کھانے کا بیان۔ اچھا، یہ جو دوسرا مقام ہے جہاں ہم نے کہا آیت الکرسی ہے، تو یہاں پر مال، حلال مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، لٹانے، انفاق کرنے کا بیان ہے۔ اچھا، بلکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ سورۃ آیت الکرسی سے پہلی آیت کے اندر ایک انفاق کی دعوت کا ذکر ہوا ہے، اور پھر تھوڑا آگے چل کر ایک لمبا بیان انفاق کی سے متعلقہ احکام، مسائل، ہدایات، ترغیبات اور فضائل سے متعلق ہے، اور آخر میں پھر سود کی حرمت کا بیان ہے۔ یہاں جو ایک چیز ہم آج کا مقام جو بیان کریں گے وہ یہی ہے، یہاں جو ایک سورۃ البقرہ کا تقریباً آخری نصف پارہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے متعلق ہے۔ اچھا، زیادہ لوگ، ظاہر ہے ایک مصیبت یہ ہے کہ اکثر لوگ حتیٰ کہ اسلام پڑھانے والے بھی اس اسلام سے یا تو شاید واقف نہیں ہیں یا اس سے غافل ہیں جس اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے سامنے پیش کیا تھا، اور جس کی خاطر لوگوں سے جوڑا جاتا ہے اور ٹوٹا جاتا ہے، جس کی خاطر کل ہم نے بیان کیا تھا ہجرتیں ہوتی ہیں اور جہاد ہوتا ہے، نماز، سجدے، دعا، قربانی، سب اس کے اندر ہے۔ اسلام اللہ سے اس وابستگی کا نام ہے جس میں ملت کفر سے ناطہ توڑ کر اور اس کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اللہ سے وابستگی کا کوئی بینا نہیں ہے سوائے اس کے۔ اچھا، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو بار بار انفاق کا بیان ہوا ہے، تو وہی بات ہے کہ جس کو اسلام کا علم نہیں ہے اس کو انفاق کے یہ احکام بھی عام صدقہ خیرات کی طرح کی چیز لگتے ہیں، عام صدقہ خیرات، اور زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ قرآن پڑھانے والے صدقہ خیرات کے بیان کے اندر ہی سورۃ البقرہ کے اس پورے تقریباً نصف پارے کو بھگتا دیتے ہیں۔ جس چیز کو نظر انداز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ انفاق کے احکام اس خاص فضا کے اندر اترے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے آپ کو معلوم ہے کہ یہ عین مدینہ کے ابتدائی ایام کے اندر اترنے والی صورت ہے۔ عین مدینہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ایک نئی امت کی، ایک نئی تہذیب کی تاسیس کر رہے ہیں، تو اچھا وہ وقت ہے کہ جب پورے جزیرہ عرب سے خدا پرستوں کا تانتا بن گیا مدینہ کے اندر۔ مدینہ کی اس یثرب کی خوش قسمتی کہ اللہ سے محبت کرنے والے پورے جزیرہ عرب سے ٹوٹ پڑے ادھر کو، کیونکہ شمع رسالت جو ہے وہ مدینہ کے اندر تشریف لا چکی ہے۔
اچھا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی جنگ ہے اپنی اپنی قوم اپنے اپنے قبیلے کے ساتھ، اور ملت شرک کے ساتھ ان کے ناطے ٹوٹ چکے ہیں، انہوں نے لٹ پٹ کر یہ یہاں پر پہنچے ہیں۔ مہاجرین کا ایک بہت بڑا ایک مجمع جو ہے وہ لگ چکا ہے، اور اس ہستی کے گرد آ کر بیٹھے ہیں جو خود بھی اس کے پاس ابھی کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہیں سب کچھ تج کر مکہ کے اندر خالی ہو کر تو مدینہ تشریف لائے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا ایک لحاظ سے بوجھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے وہ شخصیت تو ہے نہیں کہ وہ پیر کے گھروں میں جو ہے وہ چراغ جو ہیں وہ جلیں گے، وہ کون سے اقبال کہتا ہے تو باقی جو ہیں وہ تو یہ تو وہ ہے کہ لوگ پہلے کھائیں گے، یہ سب سے آخر میں اس کا پیٹ بھرے گا، اور اگر لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اور یہ وجہ ہے کہ دو مہینے تک اس قائد کے اپنے گھر کے اندر آگ نہیں جلتی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہا کہ اللہ کی قسم ایک چاند چڑھ جاتا، پھر اس سے اگلا چاند چڑھ جاتا، اس سے اگلا چاند چڑھنے کی نوبت آ جاتی، اور ہمارے گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی۔ پوچھا گیا کہ کیا کرتے تھے آپ لوگ؟ اس کہتے ہیں کہ دو علی الاسودین، دو کالی چیزوں پر ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ کیا کالی چیزیں ہیں؟ کھجور اور پانی۔ کھجور اور پانی کے اوپر مسلسل گزارا ہو رہا ہے۔ اچھا یہ وہ ہے کہ اللہ کی خاطر قربانیاں دینے والے، پورے جہان سے دشمنی مول کر لے کر آنے والے، وہ ملت ابراہیم کا دم بھرنے والے، صرف ایک اللہ پر توکل کرنے والے، یہ ہے ایک اتنا بڑا۔ ورنہ محض یہ طرح کا جو عام صدقہ خیرات ہمارے مولوی صاحب کروا دیتے ہیں لوگوں سے، اچھی بات ہے صدقہ خیرات کرنا، لوگوں کو دینا، مگر وہ ایک خاص بیان ہے۔ وہ ہے کہ یہ ایک جو ہے امت کی، ایک ملت کی، ایک عقیدے کی پوری اساس رکھی جا رہی ہے۔ جہاد کے لیے لوگ تیاریاں کر رہے ہیں۔ اچھا یہاں جو ایک چیز ہم خاص طور پر ذکر کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے، یہ جسے ہم بسا اوقات نام دیتے ہیں کہ انفاق کہتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق کو اسٹریٹجائز کرنا۔ انفاق کریں وہاں اس جگہ پر جہاں اللہ کا دین سر اٹھا لے، جہاں کفر کا کوئی ستیہ ناش ہو، کفر کا سر توڑا جا سکے۔ یعنی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے شعور ضروری ہے، بلکہ میں آپ سے عرض کروں دین کے کسی بھی مسئلے پر عمل کرنے کے لیے شعور ضروری ہے، ورنہ یہ ہے کہ اس عمل کے اندر کوئی جان نہیں آتی ہے۔ یہ اس چیز کو آپ خصوصی طور پر دیکھتے ہیں۔ ایک تو پہلے یہ نوٹ کر لیجئے کہ ان آیات کے اندر بار بار جو آتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ اب فی سبیل اللہ سے بھی ایک عجیب چیز ہے۔ فی سبیل اللہ کا لفظ ہمارے ہاں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ وہ جی فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کا مطلب پیسے نہیں لینے، مطلب مفت کوئی چیز دے دو کسی کو، پیسے ایسے ہی دے دو، اس کو فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ قرآن مجید کی ایک باقاعدہ اصطلاح ہے، آپ کو معلوم ہے یہ بات۔ سورۃ التوبہ کے اندر زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان ہوئے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یہ فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے وغیرہ وغیرہ 8 مصرف بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک مصرف جو ہے 7واں مصرف جو ہے وہ فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں۔ بھائی ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ غریب کو دینا ہے فی سبیل اللہ ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، غریب کو دینا، مسکین کو، بے کس کو، بے سہارا کو، راہگیر کو دینا، یہی فی سبیل اللہ۔ یہ کیا وجہ ہے کہ سورۃ توبہ نے ان کو الگ ذکر کرنے کے بعد خصوصی طور پر فی سبیل اللہ کو ایک فل فلیج الگ انڈیپینڈنٹلی ایک مصرف زکوٰۃ کا بیان کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں علماء کیا کہتے ہیں؟ مجاہدین۔ فی سبیل اللہ کیا ہے؟ مجاہدین، اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے۔ فی زمانہ کئی سارے علماء، تھوڑے نہیں خاصے سارے ہیں، انہوں نے کسی حد تک اس فی سبیل اللہ کی یہ جو تفسیر ہے اس کے اندر کچھ تھوڑا سا اسٹریچ کیا ہے، تھوڑی سی اس کے اندر توسیع کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ تمام پروجیکٹس جو کفر کے سر پر چوٹ لگانے والے ہوں مسلمانوں کے، کہتے ہیں کہ اس کے اندر میڈیا وار بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر وہ سارے اسٹریٹجک مسلمانوں کے پروجیکٹس آ جاتے ہیں
کہ جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے، اپنی طبیعت کے لحاظ سے وہ کفر کے ساتھ مسلمانوں کو انگیج کرتے ہیں، کسی نظریاتی جنگ میں، کسی تہذیبی جنگ میں، کسی ابلاغی جنگ کے اندر. اور عمومی طور پر یہ ہے کہ اوور آل جو مسلمانوں کا ایک تھوڑا سا طبقہ آج کہیں کہیں پر ہتھیار اٹھائے کھڑا ہوا ہے، ان کو ایک بڑی سپورٹ دلوانا سماجی سطح پر. یہ تو بیچارے وہ لوگ ہیں آج کے دور میں، یہ جو فی سبیل اللہ جو آپ پڑھتے ہیں، اور اس کی اصل تفسیر مجاہدین یقاتلون فی سبیل اللہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی تفسیر ہے غریب مسکین سر آنکھوں پہ، اس کو دینا نہایت اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، بالکل درست ہے. مگر قرآن مجید کی اس اصطلاح کو تو آپ خراب نہ کریں، اس کا تو اپنا جو مفہوم ہے وہ تو یہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بیچارے آج جسے کہتے ہیں نا ابینڈنڈ ہیں. یہ یعنی ان کی اپنی قوم ان کو مجرم سمجھتی ہے. یہ زمانہ کہتے ہیں واحد زمانہ ہے، یعنی یہ کوئی جب صلاح الدین ایوبی کے مجاہدین لڑتے ہوں گے، امت ان کے لیے دعائیں ضرور کرتی ہوگی، امت ان کے لیے اپنے دامن ضرور اللہ کے آگے پھیلاتی ہوگی، خدایا مدد بھیج دے، ٹھیک ہے میں بے عمل آدمی ہوں، مجھ سے جہاد نہیں ہوتا، خدایا ان کی مدد کر. یہ وہ زمانہ ہے کہ جو امت کے مجاہدین جب لڑتے ہیں تو ساری امت ان کو مارنے کی اور ان کو جیلوں کے اندر ٹھونسنے کی اور ان کو ختم کرنے کی آواز اٹھاتی، اس وجہ سے کہ یہ عقول کی چابی کافروں کے پاس آئی ہوئی. تو علماء نے کہا ہے کہ وہ سارے پروجیکٹس جو ایک امت کے جو مجاہدین ہیں ان کے کاز کو سماجی سطح پر بھی مقبول کروانے کے لیے جو ہیں انشاءاللہ العزیز وہ بھی جہاد کی ہی مد میں آتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم جو کہنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کا یہ اختتامی حصہ بنیادی طور پر وہ ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض. وہ فقراء، وہ جو اللہ کے راستے میں لٹ پٹ کے آئے ہیں اور جو ایک جہان کو تج دیں گے بشرطے کہ ابھی ان کے پیٹ میں روٹی ہو اور ان کے تن پہ کوئی کپڑا ہو، تو ان کے لیے لگا دو جو تم لگا سکتے ہو. لا يسألون الناس الحافت يحسبهم الجاہل اغنیاء. اور ایسے خوددار ہیں سبحان اللہ، اس غربت کی حالت میں بھی ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت امیر ہے. یہ وہ اچھے گھرانوں سے تھے اور وہ بالکل اپنے آپ کو کسی ذلت میں نہیں رکھنا چاہتے اور اپنی غربت کا اور اپنے بے خانما ہونے کا کوئی اظہار نہیں کرنا چاہتے. یہاں اس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹجائز کرنا. زیادہ لوگ کیا کہتے ہیں، جو آپ کے پیچھے پڑ گیا اس کو دے دو، ٹھیک ہے. یہ جو چوکوں چوراہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں جن کو کوئی پتہ نہیں ہے، یہ اب ایک الگ بات ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہم وہ کریں گے کہ بنیادی طور پر یہ معاشرے میں رہنے کا بھی حصہ ہوتا ہے. جس کو کوئی نہیں جانتا ان کو اس کا انفاق کرنا بڑی عجیب بات ہے. اور جو معاشرے کے غریب ہیں، میں آپ سے عرض کروں آپ ان کو جانتے بھی نہیں ہیں. یہ عجیب طرفہ تماشا ہے. یہ پہلا بار ہوا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل پا گیا ہے جس میں پڑوسی کے حالات سے واقف نہیں ہے. تو بہرحال تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو بالکل لگے بندے طریقے ہیں، لگے بندے مصرف ہیں، جہاں لوگ مال دے رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، صدقے کر رہے ہیں، خیراتیں کر رہے ہیں، اور وہ جو صحیح امت کا سر اونچا کرنے والے جو کوئی پروگرام ہو سکتے ہیں، پروجیکٹس ہوتے ہیں، وہ بالکل محروم ہیں. حتیٰ کہ بعض بڑے اچھے جو اسلام کا درد رکھنے والے لوگ ہیں ان سے اوجھل ہیں، اور معاملہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے وہ چل رہا ہے. عبداللہ اعظم صاحب کہا کرتے تھے کہ خدا کے بندوں مسجدیں اللہ کا شکر ہے بہت بن چکی ہیں، جہاد یتیم ہو چکا ہے. یہ جہاد کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور جہاد کو سپورٹ دینے والے جتنے پروجیکٹ ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں. تو ہم یہ عرض کریں گے کہ جو لوگ سننے تھوڑے سے تو یہاں پر بیٹھے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہماری چیزیں ریکارڈ بھی ہوتی ہیں. ہر مسلمان کو پیغام ہے بھائی، اپنے مال کو اسلام کی نصرت کا ذریعہ بنا لیجیے. یہ کوئی چھوٹا مقصد ہوتا تو قرآن مجید کا اتنا بڑا حصہ، اور سورۃ البقرہ کا آپ پڑھ لیجیے آخری تقریباً آدھا پارہ سارے کا سارا اس پر چھوٹی بات ہوتی تو قرآن مجید اتنی ساری آیات اس کے لیے بالکل مختص نہ کرتا. اچھا، تو کہتے ہیں کہ ہر دور ہی کے اندر ہاتھوں کے ساتھ اسلام کے لیے لڑنے والے بہت تھوڑے ہی ہوتے ہیں،
آج بھی بہت تھوڑے ہیں، کفایت کرتے ہیں۔ جو اصل مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ ان کی سپورٹ کرنے والے اور ان کا سہارا بننے والے جو ہے نا وہ روپوش ہیں اور ان کو پشت پر نہیں آ رہے۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ ہمارے گئے گزرے دور کے اندر بھی ہماری اسلامی عمارتیں رہی ہیں۔ خلافت تو خود بہت جلدی بالکل بیچاری جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ اس کے بعد ایک لمبا عرصہ ہماری جو ہیں وہ عمارتوں کے علاقائی عمارتیں جو ہوتی ہیں مختلف جگہ پہ گئے گزرے نواب جو ہیں ان کے ذریعے سے اسلام کے بہت سارے مفادات محفوظ ہوتے رہے۔ نواب بہاولپور کے بارے میں آتا ہے، یعنی ایسا گیا گزرا بندہ، کہتے ہیں کہ جب سید احمد شہید نے اپنا جہادی قافلہ اٹھایا، اس وقت انہوں نے مسلمانوں کے جتنے کوئی نواب وغیرہ تھے ان سب کو خطوط لکھے اور ان کی طرف ایلچی بھیجے کہ جہاد کا ایک قافلہ بن رہا ہے، آپ ان کی نصرت کیجیے۔ کہتے ہیں کہ نواب آف بہاولپور جو ہے یہ رنجیت سنگھ سے تھر تھر کانپا کرتا تھا۔ ایک سال اس کی خوش قسمتی ہوتی تھی کہ اس کو جو ہے نا وہ جزیہ دیتا تھا، رنجیت سنگھ کو نواب آف بہاولپور جزیہ دیتا تھا، تو ایک سال جو ہے یہ جزیہ بھیجا کرتا تھا، وہ سال اس کا جو ہے نا وہ آرام کا ہوتا تھا۔ اگلے سال خود اس کو حاضر ہونا ہوتا تھا رنجیت سنگھ کے پاس، اور اپنے ہاتھ سے جو ہے نا ہم صاغروں استغفراللہ بھی زمانہ آنا تھا، تو اس کو اپنے ہاتھ سے رنجیت سنگھ کو خراج دے کر آنا ہوتا تھا۔ کہتے ہیں وہ دن اس پہ بہت ہی بھاری ہوتا تھا، اور اس کو اندیشہ ہوتا تھا کہ کوئی پتہ نہیں ہے، رنجیت سنگھ وہیں پر بٹھا لے کہ بس نہیں جانا، میں کسی اور کو بھیج دوں گا پیچھے تیری حکومت چلانے کے لیے۔ تو اتنا جو ہے نا وہ ڈرتا تھا، تھر تھر کانپتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب سید احمد نے ان کو پیغام بھیجا تو ایلچی نے ان کو پیغام پڑھ کر سنا دے، کہنے لگے دیکھو بھئی بات سنو، نہ ہم نے تم کو دیکھا نہ تم ہم کو ملے، یہاں سے نکل جاؤ اور دوبارہ ادھر کا رخ مت کرنا۔ رنجیت سنگھ سے اتنا ڈرتا تھا، اس کو پتہ تھا کہ بھئی میں تھوڑا بہت ان کو میں نے گھاس ڈال دی مجاہدین کو، تو رنجیت سنگھ تو میرا کچھ چھوڑے گئے نہیں، تو اللہ سے ڈرنا اور بندوں سے ڈرنا۔ ایسا گیا گزرا اس کے بعد البتہ یہ ہوا کہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو ہے نا وہ دہلی سے لے کر لکھنؤ سے لے کر پتہ نہیں کہاں کہاں تک کے جو علماء تھے، جو دینی پروگرام تھے، جب مسلمانوں کی حکومتیں ختم ہو گئیں تو سارے کے سارے کا بوجھ نواب بہاولپور اٹھایا کرتا تھا۔ کہتے ہیں بہت سارے مسلمانوں کے مفادات صرف اس وجہ سے بچ گئے کہ ایک نظام دکن کی گئی گزری حکومت باقی تھی، اور ایک نواب آف بہاولپور کی گئی گزری بات تھی۔ بر صغیر میں اسلام کے بہت سارے مفادات آخری تقریباً کوئی 60-70 سال ان دو سلطنتوں کے دم سے بچے۔ آج حضرت وہ بھی نہیں ہے، اسلام بالکل مکمل بے خانما ہے۔ تو اس وقت ہمارا جو ہے نا وہ جو تاجر ہے، ہمارا جو دولت مند شخص ہے، اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ اسلام کو سہارا دینے کے لیے دین کا جو صحیح کام کرنے والے جو پروجیکٹس ہیں ان کی پشت پر آئیں، محض فیس ویلیو پر مت جائیں۔ جو پکارا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، جس کے چرچے ہو رہے ہیں، جس کے اشتہار لگ رہے ہیں، بھائی اس سے زیادہ سمجھدار بنیے، اس سے زیادہ گہرائی والے بنیے، دیکھیے امت کے حقیقی محسن کہاں ہیں۔ اور کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ مال کے بغیر اسلام جو ہے وہ نصرت پالے۔ مسلمانوں کا مال لازماً اس کے لیے درکار ہے۔ اور کیا بڑی بات ہے کہ تم جو ہے وہ اپنی منڈیوں میں بیٹھے، اپنے کاروباروں میں بیٹھے جو ہے وہ اسلام کی یہ جو بدترین بے رحم ترین جنگ جو اسلام کو درپیش ہے اس کے اندر تمہارا بھی حصہ پڑ جائے۔ آج ہم نے کچھ اس میں زیادہ وقت لے لیا، دوسرا جو ہے وہ آج ہم نہیں بیان کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر